چلو پڑھو بتا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وابراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال اخبرنا شعبة عن ابان بن التغلب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن ابراهيم النخعي ان علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر ایک بدترین عادت ہے. ایک ہوتا ہے عجب، ایک ہوتا ہے تکبر. عجب کا تعلق اپنی ذات سے ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، مقابلے میں نہیں دوسروں کے. جس کو خود پسندی کہتے ہیں، میری رائے، میری بات، میرا مقام، یہ عجب ہے. اور تکبر کا معنی ہے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا. بطر الحق وغمت الناس، ابھی نبی علیہ السلام خود تعریف فرمائیں گے تکبر کے. بطر الحق وغمت الناس، حق بات کا انکار کرنا باوجود کہ جانتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی انکار. وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. معلوم ہوتا ہے تکبر مقابلے میں ہوتا ہے، عجب میں مقابلہ نہیں ہوتا. تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تو انسان ایمان سے نکلتا نہیں. پھر یہ لا يدخل الجنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے وہلہ میں نہیں جائے گا، یعنی شروع میں نہیں جائے گا، باقی اپنی سزا بھگت کر جائے گا. دوسری روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. جس نے میری چادر کو کھینچا وہ میرے مقابلے پر ہے، جہنم میں جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ حلال سمجھ کر تکبر کرتا ہے تب تو خارج عن الایمان، دائمی جہنم. اور اگر اس نے حلال نہیں سمجھا بلکہ ویسے ہی تکبر کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنے اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، یہ بھی تکبر ہے؟ بھائی بعض لوگوں کو بڑی نظافت پسند ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہننا پسند ہوتا ہے. عجب نہیں، شان شوکت نہیں، طبیعت ہے اچھا کپڑا پہننے کی، یا اچھے چپل پہننے کی، اچھے جوتے پہننے کی. فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اس کو تکبر نہیں کہا جاتا. بعض لوگوں کی نظافت کے ساتھ رہنے کی طبیعت ہوتی ہے تو وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں. یہ تکبر میں داخل نہیں. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ جی. ہاں، یہ تکبر نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا اور اچھی طرح نظافت کے ساتھ رہنا. شریعت تم کو یہ نہیں کہتی ہے کہ فقیر بن کر رہو. اللہ نے دیا ہے تو خوب پہنو، کون منع کرتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے خوب اچھا کھاؤ. آپ بخاری میں روایت پڑھو گے ان اللہ تعالی یرا اثر نعمته علی عبدہ. ان اللہ تعالی یرا اثر نعمته علی عبدہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے. جب دیا ہے تو پہننا چاہیے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھ کر نہیں. ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. جمال کا تعلق ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا،
اس کو جمال کہا جاتا ہے۔ اللہ پر حسین کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس لیے کہ حسن کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہوتا ہے، اور ظاہر کا حسن کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پر جمیل کا لفظ بول سکتے، جیسے یہ حدیث شریف میں آیا، یعنی اللہ نے ہر چیز کو ترتیب سے رکھا ہے، دنیا کو ترتیب سے بنایا، انسان کو ترتیب سے بنایا۔ قرآن میں ہے فسواہ، انسان کو بہت ترتیب سے بنایا۔ اللہ کے نام توفیقی ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں، اس لیے اللہ کے نام جہاں بولے جا سکتے ہیں وہ اللہ پر بولے جائیں گے، اور جو الفاظ اللہ پر نہیں بولے جا سکتے وہ نہیں بولے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ حسین نہیں بول سکتے، ان اللہ جمیل بول سکتے۔ بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ پھر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، یہ تعریف یاد رکھنا۔ تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جی وبه قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي وسعيد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جابر اخبرنا ابن مسهر الاعمش عن ابراهيم بن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابان بن داغر عن فضيل عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت جس نے شرک کیا وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ جی وقلت انا ومن مات عبداللہ ابن مسعود نے اس سے مسئلہ نکالا کہ میں یوں کہتا ہوں کہ جو مرا اس عالم میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ارے سیدھی بات ہے، نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شرک کرنے والا جہنم میں، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ شرک نہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ جی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ وبه قال حدثني ابو ايوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار۔ قال ابو ايوب قال ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه۔ وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل احدب عن معرور ابن سويد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاني جبرائيل عليه السلام فبشرني انه من مات من امتي لا جبریل امین آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ لا یشرک باللہ شیئا، شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کرے اور زنا کرے تو بھی؟ فرمایا ہاں، تو بھی جنت میں جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے معتزلہ کے خلاف۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گناہ کبیرہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے، تو اگر ایمان سے نکل جاتا تو یہ جنت میں کیسے جاتے؟ سمجھ میں آیا؟ فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق، زنا کرے چوری کرے تو بھی جائے گا، اس لیے کہ ایمان وہ مضبوط کلمہ ہے جو اپنا جذبہ بتا کر رہے گا، اپنی طاقت بتا کر رہے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جی
وبه قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن أبي عمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله یہ ابو اسود دیلی، یہ ابو اسود دیلی فن نحو کے مجید ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے۔ ان کو ابو اسود دو علی بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے زمانے میں ان کو قاضی بھی بنایا تھا۔ علی نے فرمایا تھا کہ بھئی لوگ اعراب کی ضرورت ہے اب لوگوں کو، اس لیے کچھ قواعد بنائے جائیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کچھ نحو کے قواعد بنائے تھے۔ ان میں سب سے پہلا قاعدہ جو انہوں نے بنایا تھا، کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور، یہ قاعدہ بنایا تھا انہوں نے۔ جی حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس آیا تو حضور سوئے ہوئے تھے سفید چادر اوڑھ کر، پھر میں آیا تو حضرت سوئے ہوئے تھے۔ یہ سفید چادر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں برابر حضرت کو دیکھ کر آیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت بیدار ہو چکے تھے۔ جی فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق۔ ابو ذر غفاری نے وہی سوال کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب تیسری مرتبہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ۔ فرمایا ابو ذر نے وإن زنا وإن سرق، حضرت نے فرمایا وإن زنا وإن سرق، چوری کرے زنا کرے۔ ابو ذر جو بول رہے ہیں نا وإن زنا وإن سرق، یہ سوال ہے، اور حضرت جو بول رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہ جواب ہے۔ ابو ذر نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اصل میں ابو ذر غفاری کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ دنیا میں بھی لذت اٹھاتے ہیں چوری کر کے زنا کر کے، پھر وہاں بھی جنت دی جائے ان کو، یہ جنت میں نہیں جانے چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ ابو ذر یہ تعجب کے طور پر پوچھ رہے تھے کہ یہ چوری کرے زنا کرے تو بھی، اس لیے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی ابو ذر نہ چاہے تو بھی جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ ابو ذر جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ بولتے ہوئے نکلے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر۔ حضرت کو یہ جملہ بہت اچھا لگا، ابو ذر کو۔ صحابہ خوش ہوتے تھے، اگر حضرت اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتے تو صحابہ کو خوشی ہوتی تھی، تو بہت خوش ہوئے۔ اب یہاں ایک بات اور سنو، یہی سوال نبی علیہ السلام نے بھی تو کیا تھا جبریل کو، ارے اوپر کی روایت میں تم نے پڑھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سوال مسئلے کی وضاحت کے لیے تھا، اور ابو ذر کا سوال تعجب کے لیے تھا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ حضرت نے جو سوال کیا تھا وہ تو اس لیے تھا کہ مسئلہ صاف ہو جائے، بے غبار ہو جائے کہ زنا اور چوری کے باوجود جنت میں جائے گا۔ اتنا ہوگا کہ بھئی پہلے سزا بھگتے گا پھر جائے گا، لیکن جائے گا ضرور، ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کے اندر زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یاد رکھو زنا حقوق اللہ ہے، تو وَإِن زَنَا میں تمام حقوق اللہ آ گئے، اور وَإِن سَرَقَ میں حقوق العباد آ گئے، تمام حقوق العباد آ گئے۔ اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس نے پامال کیا ہوگا تو بھی جنت میں جائے گا، اور یہ کلمہ اس کو ضرور جنت میں لے جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی
قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحدثنا ابن رمح واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقدار بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو. امام مسلم ان روایات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کو مارا نہیں جا سکتا. سمجھ میں آئے؟ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کو مارا نہیں جائے گا، اور اگر تم نے اس کو مارا تو تم اس کی جگہ پر ہو جاؤ گے. تم اس کی جگہ پر ہو جانے کا مطلب تم مباح الدم ہو جاؤ گے، قصاصاً تمہیں قتل کرنے کا مسئلہ آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جیسے وہ کفر اور شرک کے زمانے میں یعنی اس ایمان سے پہلے مباح الدم تھا، اگر تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو مارا تو تم مباح الدم ہو جاؤ گے. اب یہ روایت دیکھو. مقداد ابن اسود فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا مقابلہ ہوا، اب اتفاقاً ایک غیر مسلم نے مجھے مارا، میرا ہاتھ کاٹ دیا. اب میں اس کے پیچھے دوڑا، لیکن جب میں اس کے پاس مارنے گیا تو اس نے ایک درخت کی پناہ پکڑ لی. لازمنی الشجر، درخت کی آڑ میں چلا گیا اور پڑھنے لگا اسلمت للہ، بھائی میں اسلام لے آیا. تو اب میں کیا کروں، ماروں یا نہ ماروں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، لا تقتلو. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بعد میں اس کی طرف گیا. حضرت نے فرمایا پھر بھی نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تم اس کی جگہ ہو جاؤ گے. اس کی جگہ ہو جانے کا مطلب تم مباح الدم ہو جاؤ گے. بمنزلتک قبل ان تقتلہ وانک بمنزلتہ قبل ان یقول کلمۃ التی قال. اس جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کفر کے زمانے میں مباح الدم تھا، جائز تھا. اسلام لانے کے بعد وہ معصوم الدم ہو گیا، اس کا خون محفوظ ہو گیا. تم ابھی مسلمان ہو تو تم معصوم الدم ہو، تمہارا خون محفوظ ہے. لیکن اس کے اسلام لانے کے بعد اگر تم اس کو مارو گے تو تم مباح الدم ہو جاؤ گے. تو وہ معصوم ہو گیا، تم مباح ہو گئے. یہ مطلب ہے. بس ثابت یہ کرنا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مارا نہ جائے. اب تم یہ نہ کہو کہ ہو سکتا ہے وہ خوف سے پڑھ رہا ہو، وہ ڈر گیا ہو اس لیے پڑھ. کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوف سے پڑھ رہا ہو، ڈر سے پڑھ رہا ہو، یہ سب دل سے تعلق ہے، اور کسی کے دل کو چیر کر ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے ہمارا فتویٰ ظاہر پر ہوگا، اور جب فتویٰ ظاہر پر ہے تو اب اس کے ایمان کے بعد اور کلمے کے بعد اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد اما الاوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال اسلمت لله كما قال الليث، واما معمر في حديثه فلما اهويت ليقتله قال لا اله الا الله. وبه قال حدثني حماد بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المقدار بن عمرو بن الاسود الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليثي.
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن ابي معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي ظبيان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما وهذا حديث ابن ابي شيبه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فصبحنا الحرقات من جهينه فدركت رجلا فقال لا اله الا الله فدعمته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبه. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو مار دیا اور نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، حضرت نے فرمایا اسامہ تم نے اس کو مار دیا بعد ان قولہ لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. فرمایا یا رسول اللہ وہ تو میرے خوف سے پڑھ رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تمہارے در سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ بس وہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ کافی ہے، پھر بھی تم نے اس کو مار دیا. حضرت اس جملے کو بار بار بولتے رہے. جی حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش میں آج اسلام لاتا تو اچھا ہوتا. کیا مطلب آج اسلام لانے کا؟ یعنی مجھ سے یہ گناہ ہی نہ ہوتا قتل کا، لیکن چونکہ یہ قتل خطا ہے، سمجھ میں آیا، اس لیے اس میں قصاص نہیں ہوگا، اور یہ میدان کا مسئلہ ہے، اس لیے اس میں دیت بھی نہیں ہوگی. جی قال فقال سعد وانا والله لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني اسامه قال رجل الم يقل الله ذو البطين حضرت اسامہ کو کہتے تھے اس لیے کہ ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو جس کا پیٹ بڑا ہو اس کو بطین کہتے ہیں، بطن سے، بطن کا معنی پیٹ. جی قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وبه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري وطعنته. انصاری تو رک گئے، یعنی لا الہ الا اللہ جب پڑھا تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں اور انصاری ہم دونوں تھے، لیکن انصاری صحابی رک گئے اور میں نے مار دیا. جی وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، وہ تو بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا، تعوذ کا معنی بچنا. جی قال فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وبه قال حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج بن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى أشعث بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفر من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه بونس أصفر فقال تحدثوا بما. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کا خلاصہ یہ ہے، صفوان ابن محرز کہتے ہیں کہ انہ حدث، و جندب ابن عبداللہ البجلی سے روایت بیان کرتے، بعث الی اشعث ابن سلامہ زمن فتنة ابن الزبیر. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب مسئلہ آیا، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. من فتنة ابن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ اشعث ابن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے بلانے کے لیے بھیجا. فقال اجمع لی نفرا من اخوانک حتی وحدثہم. اشعث کو کہا کہ تم اپنے رفقا کو جمع کرو یہاں تک کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ حدیث بیان کریں. جندب نے فرمایا کہ میں فبعث رسولا الیہم، ساتھیوں کو بلانے کے لیے بھیجا اشعث نے. فلما اجتمعوا، جب سارے ساتھی جمع ہو گئے تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ چلو میں تمہیں نبی کی بات بتاؤں. وعلیہ برنس اصفر،
اور ان کے اوپر پیلے رنگ کی ٹوپی تھی. برنس وہ ٹوپی جو جبے کے ساتھ سی ہوئی ہوتی ہے ساتھ میں، اس کو برنس کہتے ہیں. قال تحدثوا بما کنتم تحدثون، فرمایا بھائی جو باتیں تم کر رہے تھے نا وہ کرتے رہو. فلما دار الحدیث الیہ، اب جب کلام کا مضمون گھما یعنی بات بدلی، تو حضرت جندب نے اپنے سر سے برنس کو ہٹایا، ٹوپی کو ہٹایا. حسر البرنس علی راسی. فقال انی اتیتکم، میں تمہارے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں. ولا اريد ان اخبرکم عن نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نہیں ارادہ ہے میرا مگر یہ کہ میں تم کو حضور کی ایک حدیث سناؤں، یعنی میں تم کو نبی علیہ السلام کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے حدیث سنائی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. یعنی مشرکین کے ایک آدمی نے مسلمان کو مار دیا. مشرکین کے ایک آدمی نے مسلمان کو مارا، اب مسلمان نے اس کا پیچھا کیا. جی. قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رجع إليه السيف. اور جس مسلمان نے پیچھا کیا وہ اسامہ ابن زید تھی. جی. فلما رجع إليه السيف قال لا إله إلا الله. تو اس مشرک نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ. جی. فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خبر دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پورا واقعہ بتایا. جی. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا. قال یا رسول اللہ اوجع فی المسلمین وقتل فلان، اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور فلانے مسلمان کو قتل بھی کر دیا. جی. وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. اس تو جب میری تلوار دیکھی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء. جی. اسامہ کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، جا یوم القیامہ. جی. فقال یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجئے، دعا کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کر دے اللہ. جی. حضرت وہی جملہ بولتے رہے، تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا. جی. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. جی. چھوڑ دو. اللہ وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وابن نمير كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہمارے میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان سے نکل گیا. معتزلہ وغیرہ جو ہیں انہی روایات سے استدلال کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں فلیس علی طریقتنا. جی بیٹا. 2 cream 4 sugar. ہاں لو پیسے لے. نہیں اچھا جاؤ تم اپنی طرف سے پلاؤ، تم نے شادی پر کھلایا بھی نہیں ہے. جی. من حمل علینا السلاح فلیس منا،
تو ترجمہ ہوگا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان کو مارے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی وفي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقداد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل عنينا السيف فليس منا. چلیے. وفي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن براد الاسدي وكريب قال وحدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سل کا معنی ہوتا ہے تلوار کھینچنا، سلہ. جی جس نے تلوار کھینچی ہمارے اوپر فلیس منا. جی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاضي وحدثنا ابو الاحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن ابي حازم كلاهما عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر نہیں. غش کا معنی دھوکہ دینا. جی وفي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده. معلوم ہوتا ہے حضرت کبھی کبھی مارکیٹ میں جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ لوگ کاروبار کیسا کرتے. حضرت ایک ڈھیر کے اوپر سے گزرے جو گیہوں کا ڈھیر تھا، گیہوں کا بہت بڑا ڈھیر تھا. تو حضرت نے یوں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر پانی والے گیہوں ہیں اور اوپر خشک اور سوکھ ہے. تو آپ نے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو فرمایا حضرت رات بارش آئی تھی، تھوڑا سا مال بھیگ گیا تو میں نے ذرا مکس کر دیا اور یہ اندر ملا دیا. تو حضرت نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، اور من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر نہیں. ہے آج کوئی منسٹر بتائیے ایسا، کسی ملک کا منسٹر، گورنر یا اس مخصوص علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے کوئی جو مارکیٹ میں جا کر کے یہ دیکھے یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنا بڑا مقام اور شخصیت، لیکن جا کر کے معائنہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے. جی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. اصابت السما کا معنی آسمان آ گیا نہیں، بارش آ گئی. سما کا معنی بارش. جی قال أفلا جعلته فوق طعامي كي يراه الناس من غش. فرمایا کیوں تو نے علیحدہ نہیں رکھا اس کو تاکہ لوگ دیکھتے اس کو کہ بھئی یہ گیلے ہیں، یہ تو نے مکس کر دیا. جی من غش فليس مني. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب. من ضرب الخدود، ضرب یضرب کا معنی پیتنا، خدن کا معنی چہرہ، جو غم کی وجہ سے چہرہ پیتے، جیسے 10ویں محرم کو لوگ پیتے ہیں. من ضرب الخدود تو چہرہ پیتنا. وشق الجیوب یہ جیب پھاڑنا، جیب کا معنی یہ گریبان. یہ جیب کو بھی جیب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی پھٹا ہوا ہے، اصل یہ جیب ہے. جیب یہ جو بطن ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں جیب. تو جو کپڑے پھاڑے مطلب یہ ہے. وشق الجیوب کا معنی جو کپڑے پھاڑے. جی دعا بدعوى الجاہلیہ، جیسے دور جاہلیت میں مرنے والے پر لوگ بولتے تھے آپ ایسے تھے، آپ فلاں تھے، آپ ڈبل پیسہ تھے، آپ سنگل پیسہ تھے. جو اسی طرح آج بھی اگر آپ میت پر بول رہے ہو تو یہ سب جاہلیت کا طریقہ ہے اور یہ سب گناہ کبیرہ ہے. جی
هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. چلیے وفي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. وفي قال حدثنا حكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبي بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه ابو موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے جی وجعا فغشی علیہ گھسی آنے لگی ان کو بے ہوش ہوئے جی ورأسه في حجر امرأة من أهله اور گھر والوں میں سے ایک عورت کی گود میں ان کا سر تھا ہو سکتا ہے ان کی بیوی کے گود میں تھا یا بہن کے گود میں تھا جی فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع ایک عورت چیخی زور سے جی فلم يستطع أن يرد عليها شيئا جی فلما أفاق قال فلم یستطیع لیکن ابو موسیٰ قادر نہیں تھے کچھ کہنے پر وہ تو بے ہوش تھے نا لیکن جب ہوش آیا ان کو فلما افاق جی قال أنا بريء مما برئ منه رسول تو الله. فرمایا میں بری ہوں اس آدمی سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے کس سے برات کا اعلان کیا جی فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة سالقہ چیخنے والے سالقہ کا معنی چیخنے والا جی والحالقة جی حالفہ حلق کرانے والے سر مندانے والے والشاقہ گریبان پھاڑنے والے تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے برات کا اعلان کیا ہے کہ سالقہ حالقہ حلق کرانے والے چیخنے والے اور کپڑے پھاڑنے والے شاقہ جی وبه قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم فاق فقال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسرق وخرق. وبه قال حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن رياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد ابن أشماس الضبعي قال حدثنا بهي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحلب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام. نمام اور قطات دو لفظ ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے چغل خوری کرنا. تعریف کیا ہے عربی میں؟ نقل و کلام الغیر بے نیت الفساد. نمامیت کی تعریف نقل و کلام الغیر بے نیت الفساد، دوسرے کی بات کو نقل کرنا جھگڑا کرانے کے لیے، فساد کرانے کے لیے. مثلا آپ نے مجھے کوئی بات کہی اور وہ بات محمد سے متعلق تھی، میں نے جا کر ان کو بتا دیا تاکہ آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے. تو نقل و کلام الغیر بے نیت الفساد، اس کو نمام کہتے ہیں، اس کو نمامیت کہتے ہیں، اس کو قطاتیت کہتے ہیں. اب یہ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ابتدا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کی دنیا میں جس کی چغل خوری کی تھی وہ معاف کر دے، تو چونکہ یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، اور بندہ اگر معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جائے گا. لیکن یہ بدترین خصلت ہے. قرآن کریم میں
کیا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق بیان فرمایا. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا الی آخرہ. یہ عاص بن وائل کی صفت تھی، اور عاص بن وائل اسی طرح کیا کرتا تھا، لوگوں میں فساد کراتا تھا، لوگوں میں لڑائی کراتا تھا. یہ بدترین خصلت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں امام غزالی کا بہترین کلام نقل کیا ہے، پڑھنے کے قابل ہے. نیچے نووی دیکھو. امام نووی کہتے ہیں قال الامام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ تعالی، ملا، دیکھو نیچے حاشیے میں، قال الامام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ تعالی فی الاحیاء، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر فرمایا، اعلم، جان لو، ان النمیمۃ انما تطلق فی الاکثر علی من نیم قول الغیر الی المقول فیہ، ایک کا کلام دوسروں کو بیان کرنا. کما تقول فلان یتکلم فیک بکذا، جیسے تم کسی کو جا کر یوں کہو کہ فلانا تمہارے باب میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. ولیست النمیمۃ مخصوصۃ بہذا بل حد النمیمۃ کشف ما یکرہ کشف سواء، کسی کے اندر کی بات، چاہے بات کلام سے تعلق نہ ہو لیکن کوئی خاص آپ کی صفت ہو، اس کو بھی میں دوسروں کے سامنے جا کر بیان کروں، یہ بھی نمیمہ میں داخل ہے. اور آپ اس کو نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں کے سامنے آپ بیان کیے جائیں آپ کے کسی خاص صفت کو، اور میں نے وہ بیان کیا. پھر آگے فرماتے ہیں سواء کانت الکشف بالکنایت او بالرمز او بالایماء، تم چاہے اشارتاً کنایتاً کہو گے تو بھی یہ نمیمہ میں داخل ہے. سمجھے؟ اشارتاً، رمزاً، ایماً، سب داخل ہے. اور وہ کسی کے راز کو فاش کرنا ہوگا، افشاء السر، وحد کو ستر، اور کسی کے پردے کو کھولنا ہوگا جس کو وہ کھولنا پسند نہیں کرتا تھا. اچھا، جب اس طرح کی باتیں ہو تو چگل کھور کرنے والا جو تمہارے پاس بات لے کر آیا ہے نا دوسرے کی، اس کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ امام غزالی فرماتے ہیں 6 کام کرو. نمبر اول، الاول اللہ یصدقہ. سنو، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات کی تصدیق نہ کرو. مثلا کوئی تمہاری بات میرے پاس لے کر آئے، میں اس کی بات کی تصدیق نہیں تو جھوٹا ہے. کیوں؟ لأنہ فاسق، اس لیے کہ چغلی کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق کی بات قبول نہیں کی جائے گی. ان جاءکم فاسق بنبأ، تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو بات لے کر کے آیا اس کی بات قبول نہ کرو. نمبر 2، ان ینہاہ عن ذلک، اس کو منع کرو، اس کو نصیحت کرو کہ دیکھو یہ اچھی عادت نہیں ہے، تم ایک کی بات جو دوسرے کو کہہ رہے ہو، یہ لڑانے کی تدبیریں کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو نصیحت کرو. نمبر 3، ان یبغضہ فی اللہ تعالی، اللہ کی خاطر اس سے دشمنی کرو، اللہ کی خاطر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیض عند اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہے، لڑانے والا ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں. تو تم بھی اللہ کی خاطر اس کو ناپسند کرو اور اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو. الرابع، اللہ یظن بأخیہ الغائب السوء. چوتھی بات، جس سے متعلق وہ بات لے کر آیا ہے نا، اس سے متعلق بدظن نہ ہو جاؤ. مثلا تمہارے متعلق مجھے آ کر کسی نے کہا تو مجھے چاہیے کہ اس کی بات کو سن کر میں تم سے بدظن نہ ہو جاؤں، تمہارے متعلق کوئی برا نہ سوچوں میں کہ اچھا ایسا کہا ہوگا انہوں نے. ہرگز اپنے دل پر نہ لائیں. اور نمبر 5،
اللہ یحملہ ما حقا لہ علی التجسس، اس کی بات کو سن کر کسی کے پیچھے جاسوسی میں مت پڑو۔ مثلا تمہارے متعلق مجھے کسی نے کہا کہ یہ ایسے آدمی ہے، تو اب میں تمہارے پیچھے نہ پڑوں، تمہاری جاسوسی میں نہ پڑوں۔ جاسوسی میں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے اس بات کو قبول کر لیا، تو میں نے فاسق کی بات کو قبول کیا۔ اور چھٹی بات یہ ہے اللہ یرضی لنفسہ، یہ چگل خور سے آپ خوش نہ ہو، راضی نہ ہو۔ ان میں سے کوئی بھی صفت ہے آج ہمارے اندر؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی بات لے کر آتا ہے، ہم دھیان سے سنتے ہیں، اچھا، بلکہ کریدتے ہیں اوپر سے، اچھا اور کیا ہوا آگے، اچھا آگے اور کیا ہوا، اچھا ایسا بھی ہوا۔ تو ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ تو پہلی بات کے خلاف ہوا کہ نہیں کہ اس کی تصدیق نہ کرو۔ پھر صرف اتنا نہیں، ہم اس کو نصیحت تو کیا کرتے، اوپر سے اور غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ پھر جس سے متعلق بات ہے اس کی جاسوسی میں پڑتے ہیں، ذرا دیکھ لینا نہیں کہاں چل رہا ہے وہ، ایسے ایسی بات میرے پاس آئی ہے، تو جاسوسی کرواتے ہیں۔ پھر اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ آج واٹس ایپ پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے واٹس ایپ پر، آپ کے خلاف بات، آپ کے خلاف بات، آپ کے خلاف بات، اور جہاں میں نے پڑھی میں آپ سے بدظن ہو گیا۔ میں نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات سچی بھی تھی یا جھوٹی تھی، حقیقت تھی یا ویسے ہی الزام تھا تمہارے اوپر۔ بس ہم نے سنا اور فوراً آپ کے متعلق یہ تصور کر لیا کہ آپ غلط آدمی ہیں۔ اللہ يدخل الجنت نمام، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نزدیک چگل خور مبغوض ترین آدمی ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ نفرت والا آدمی ہے یہ۔ اس لیے اس صفت سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اور جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس سے متعلق یہ 6 باتیں یاد رکھو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام نووی نے نقل کی ہے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن حماد بن الحارث قال، اور یہ مجاز عورتوں میں بہت زیادہ، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، یہ عورتوں میں بہت زیادہ مجاز ہے۔ اور پھر اوپر سے کہے گی کسی کو کہنا مت، وہ کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت، صبح میں ٹون کلپ سے شام کو اس قبروں میں پہنچ جائے گی۔ جی عن حماد بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث الى الامير فكنا جلوسا في المسجد فقال قوم هذا ممن ينقل الحديث الى الامير قال فجاء حتى جلس الينا فقال حذيفه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی یہ آدمی وہ ہیں، حضرت حذیفہ کے سامنے یہ آدمی وہ ہیں جو بادشاہ کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں پہنچاتا ہے۔ تو اس پر حضرت حذیفہ نے روایت سنائی۔ جی يقول لا يدخل الجنه قتات۔ بس اللہ سبحانہ، یہ اتنا بڑا کپ لے آیا، چھوٹا سا لانا تھا۔ یہ سمجھا میں شادی کی دعوت اسی میں پوری کر دوں۔